اگر ہمیں دعائے قنوت وتر میں نہ آتی ہو تو جو دعا آتی ہے وہ پڑھتے رہو. طواف کرتے وقت اگر چکر بھول جائے بس اللہ معاف کرے. کوشش کرو. آج کل تو وہ 7 تسبیح کے 7 دانوں کی ایک چھوٹی سی تسبیح بنی ہے, آدمی انگلی میں ایک ایک دانہ گنتا رہتا ہے اگر بھولنے کی عادت ہے. احرام کی حالت میں خانہ کعبہ کو بوسہ نہ دے دیا تو اللہ معاف کرے. وہ تو اس لیے ہے کہ کوئی عطر نہ لگ جائے. عمرے میں ایک سے زیادہ نہیں, ایک کے لیے ایک. عورتوں والی سائٹ پر ریاض الجنہ کا کتنا حصہ ہے, یہ موقع میں مدینہ شریف میں جا کے اپنا میٹر لے جانا, پیمائش کر لینا. اب مجھے کیا پتا کتنا کھولتے ہیں کتنا بند کرتے ہیں. اگر کوئی آدمی بیمار ہے, مریض ہے, عمرے پہ نہیں آ سکتا, بالکل آپ اس کا عمرہ کر سکتے ہیں. عورت احرام کی حالت میں جرابیں موزہ وہ پہن سکتی ہے, وہ جوتا بھی پہن سکتی ہے. ہاں جوتا بھی پہن سکتی ہے. کوشش یہ کرے کہ ہڈی اوپر والی نہ چھپے, ورنہ چھپ بھی جائے تو جائز ہے اس کے لیے. مرد اگر احرام کی حالت میں جرابیں اور موزے پہنیں گے ان پہ دم پڑ جائے گا, کیونکہ عورت کو تو بدن چھپانے کا حکم ہے نا. اگر مغرب کی نماز پہ بارش ہو رہی ہو تو جمع مغرب عشاء دونوں کٹھی پڑھی جا سکتی ہیں. ہاں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو جائز ہے. امام شافعی فرماتے ہیں عشاء کا تو وقت بہت لمبا ہے, بعد میں پڑھ لے, اپنے اپنے وقت پہ پڑھو. قطروں کی بیماری اللہ شفا عطا فرمائے. ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں. لوگ کہتے ہیں جی کہ محشر میں میدان حشر جو ہے شام میں اگر ہے تو اس کی کوئی دلیل ہے. اچھا عرفات میں اگر ہے اس کی آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل آپ مجھے دے دے تو اس کی میں دے دیتا ہوں. اللہ کے بندے, صحیح حدیث میں ہے حضور نے فرمایا ہے کہ اول من تنشق عنہ القبر, سب سے پہلے میری قبر کھلے گی, پھر میں قبر سے اس طرح اٹھوں گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میرے ساتھ ہوں گے, ابو بکر عمر میرے ساتھ ہوں گے. ہاں قضا نباس یوم القیامہ. اس کے بعد ثم آتی علی باب البقیع الغرقد, پھر میں باب البقیع الغرقد مدینے کے قبرستان پہ آؤں گا تو وہ سب کھڑے ہو چکے ہوں گے حضرت عثمان کی قیادت میں. ثم انتظر لاہل مکہ, پھر میں مکے والوں کی انتظار کروں گا, وہ بھی پہنچ جائیں گے. اجعلہم علی یمینی واہل المدینۃ علی یساری, مکے والوں کو میں دائیں ہاتھ پہ رکھوں گا, مدینے والوں کو بائیں ہاتھ پہ. تو صحابہ نے پوچھا حضور کیوں؟ فرمایا وہ میرے مہمان ہیں, مکے سے آ رہے ہیں, مہمان کا اکرام تو کیا جاتا ہے. اور پھر ان کو ثم اسوقہم الی المحشر, پھر سب کو لے کے میں شام حشر کی طرف جاؤں گا میدان. صاف حدیث ہے. پھر کہنا کوئی دلیل ہے, کوئی دلیل ہے, کیا بچی والی باتیں کرتے ہیں. طواف میں ویڈیو بناتے ہیں, نہیں کرنا چاہیے. طواف جو ہے یہ نماز کے حکم میں ہے, اس میں تو غیر ضروری بات کرنا بھی ناجائز ہے. چیز اگر فون لگا کے اور حضرت کے ہاتھ چوم سکتے ہیں جی, چوم سکتے ہیں, کیوں نہیں چوم سکتے؟ بیوی کے چوم سکتے ہو تو باپ کے چوم لیے تو کیا ہو گیا, کیا حرج کیا ہے. حضرت مولانا سیف الرحمان صاحب کے لیے کئی دفعہ دعا کرائیے, میرے بھائی تھے. کچھ لوگ خرگوش کو مکروہ کہتے ہیں, وہ شیعہ ہوتے ہیں. شیعہ حضرات کے نزدیک خرگوش جو ہے یہ مکروہ ہے, اور ان کی دلیل یہ ہے کہ خرگوش جو ہے نا اس کی مادہ جو ہے اس کو حیض آتا ہے, تو حیض آنے کی وجہ سے وہ خرگوش پورا مکروہ ہو گیا. تو تمہاری بیوی کو بھی تو حیض آتا ہے, وہ بھی مکروہ ہو جاتی ہے. کیا یہ کوئی دلیل ہے؟ دلیل وہ ہے کہ اللہ نے یہ حلال کیا, یہ حرام. بتاؤ کہ کہاں لکھا ہے کہ خرگوش حرام ہے یا مکروہ ہے؟ ڈرتے رہتے ہیں لوگ اپنے, کیا کرے آدمی, اللہ ہدایت دے. حرم میں جو جوتے تبدیل ہو جاتے ہیں نہ کریں نا تبدیل, اپنے لپیٹ کے اپنے ساتھ رکھو. النعلین تحت العین محاورہ ہے کہ دونوں اپنے جوتوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھو. حضور نے اتنا بھی بتایا ہے کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو جوتے جو ہیں داہنی طرف رکھو, آگے نہ رکھو تاکہ جوتے کو سجدہ نہ ہو. اگر دائنی طرف کو بندہ کھڑا ہے تو پھر بائیں طرف رکھو. اگر بائیں طرف بھی بندہ کھڑا ہے حضور نے 2 ٹانگوں کے درمیان میں رکھ لو. حضور نے تو ہر چیز بتلائی ہے, اب تم نہ سیکھو دین تو ہم کیا کریں. دوسرا پانی ملا سکتے ہیں, بالکل اپنے ملک میں لے جاؤ, کنویں میں ڈال دو, سارے لوگ پیتے رہیں گے. تم یہ ملاوٹ کے لیے, خدا کے لیے مکے مدینے کو بھی معاف نہیں کر سکتے ہو. عادت ہو گئی ہے نا ملاوٹ کرنے کی, دودھ میں ملاوٹ, مرچیوں میں ملاوٹ. وہ ایک ڈاکٹر نے مجھے خود بتایا تھا, کہنے لگا ایک ٹائیفائڈ کا مریض آیا, میں نے اس کو بہترین قسم کا اینٹی بایوٹک دیا, اور 3 دن کے بعد وہ پھر نے کہا جی میرا بخار تو بالکل نہیں کم ہوا.
بخار اترتا ہی نہیں۔ میں نے کہا دوائی لی تھی؟ انہوں نے کہا جی بالکل لی ہے، کھا رہا ہوں پابندی سے۔ آپ نے کہا ہر 8 گھنٹے کے بعد ایک کیپسول لینے۔ میں نے کہا کیپسول لے آؤ۔ وہ کیپسول لے آؤ، کہتے میں نے اس کو توڑا تو اندر چنے کا آٹا بھرا ہوا تھا۔ میں نے کہا چنے کے آٹے سے تو بخار نہیں ٹوٹتا۔ اب جب لوگ اتنا ظلم کریں کہ دواؤں میں بھی آٹا ملا دیں، مریض مریں گے نہیں تو کیا ہوگا؟ اللہ ان کو ثواب دیں گے۔ ایک آدمی پہ 3 دم پڑ گئے ہیں، واپس پاکستان چلا گیا، چلو بھاگ گیا، جان چھڑا گیا، وہ اس کے ذمے ہیں، جب اللہ توفیق دے پیسے بھیج کے کرایا۔ میں سرکاری ملازم ہوں، میری تنخواہ سے انشورنس کارڈ، جب نوکری آپ کی ختم ہوگی آپ کو دیں گے، وہ آپ کے لیے حلال ہے۔ مجھے روڈ پہ کچھ ریال گرے ہوئے ملے ہیں، بہرحال اگر مالک نہ مل سکے تو فقیروں کو، غریبوں کو دے دیں، لیکن سب سے بہتر یہ ہے اپنے ملک میں جا کے کسی غریب مدرسے والوں کو دے دیں، کیونکہ وہ زیادہ محتاج ہوتے ہیں۔ آج کل لوگ جو ہیں نا جی، وہ دنیا داروں کی مدد تو کرتے ہیں، دین کے مدرسوں کی مدد نہیں کرتے، مگر اللہ والے جو ہیں وہ کرتے ہیں۔ اور نمازیں ہوں سجدے میں عربی کے علاوہ کسی زبان میں دعا نہیں ہو سکتی، اور عربی میں بھی وہی دعا ہو سکتی ہے جو حضور سے ثابت ہے، اپنی طرف سے نہ عربی مارتے رہو۔ اس ائمہ اربعہ کی گستاخی کرے وہ توبہ کرے، ورنہ خطرہ ہے کہ اس کا خاتمہ خیر پہ نہ ہو، کیونکہ جب آدمی اللہ کے اولیاء کو من عادالی ولی فقد آذنتہ بالحرب، حدیث ہے قدسی، اللہ فرماتے ہیں جو بندہ میرے اولیاء کو برا کہتا ہے وہ میرے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہے۔ تو ائمہ اربعہ سے بڑا اولیاء اللہ کون؟ عورت حیض کے دنوں میں حرم میں نہیں آ سکتی، باہر جو میدان ہے اس میں بیٹھ سکتی ہے۔ میرے بھانجے کو شراب کی عادت ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں۔ وظیفہ تو یہ ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھ کے 100 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھا کریں اور دعا مانگا کریں، لیکن اس کا علاج جو ہے نا صحیح معنی میں یہ ہے، کمرے میں بند کر دو، روزانہ 10 جوتے مارا کرو، 8-10 دن کے بعد سب نشے شیشے کھل جائیں گے۔ وہ ملتا چلتا کوئی نہیں نشہ چھوڑنے سے، تجربہ کر کے دیکھ لو، وظیفہ جلدی پہنچتا ہے یا ڈنڈا جلدی پہنچتا ہے؟ اللہ نے بھی فرمایا نا کہ ہم نے قرآن بھی اتارا، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے لوہا بھی اتارا ہے جن کو ٹھیک کرے گا۔ ٹیپو سلطان کا جنم دن منانے کے بھائی ہم قائل نہیں ہیں، جب ہم حضور پاک کا جنم دن منانے کے قائل نہیں تو ٹیپو سلطان کا کیا ہوا؟ یہ تو سب انگریزوں کی رسمیں ہیں کہ انہیں ہیپی برتھ ڈے وغیرہ بنا رکھی ہے، ورنہ اصل بات یہ ہے کہ ٹیپو سلطان کے کارناموں کو یاد کریں، اسی طرح کا جہاد کریں کافروں کے خلاف۔ میری طبیعت خراب رہتی ہے، نماز بھی پڑھتی ہوں، باوضو بھی رہتی ہوں، پریشان رہتی ہوں۔ پریشانی کا علاج جو ہے نا اللہ کا ذکر ہے، آپ اللہ کا ذکر کرتی رہیں، چلتے پھرتے، وضو ہو نہ ہو، پاک ہوں نہ ہوں، درود شریف پڑھتی رہیں، سب پریشانیاں۔ خود میرے آقا نے فرمایا جب یقین نہ ہو تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا۔ حضور نے فرمایا جو آدمی درود پر یقین رکھتا ہے اذن یکفی ہمک و غمک، تیرے سارے ہم غم دور ہو جائیں گے۔ تمہیں یقین ہی نہ ہو حضور کی ذات پہ اور درود پہ تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تم تو درود پڑھتے ہو لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور جو ماشاءاللہ نعت شریف پڑھ رہے ہیں خود کلین شیو ہیں، انا للہ و انا، عاشق ہیں جی حضور، اچھے عاشق کو داڑھی رکھتے نہیں عاشق کہتے ہو تم۔ ان المحب لمن یحب یطیع، محبت کرنے والا تو محبوب کی اطاعت کرتا ہے۔ ایک امام مسجد نے لڑکے کو فون پر زنا کی دعوت دی ہے، زنا کیا نہیں ہے، بہرحال اس کو کہو توبہ کرے، اور تم اسی قسم کے ٹیلی فون سنتے رہتے ہو، تم نے کیسے سن لیا؟ بہرحال تم بھی توبہ کرو، لوگوں کی غیبت نہ کیا کرو، اور اگر واقعی اس امام کو یہ بیماری ہے تو اس کو امام نہ بناؤ۔ میں بریلویوں کی مسجد بنا رہا ہوں، تعمیر کر رہا ہوں، وہاں ظہر کا وقت ہو جاتا ہے، بہرحال اب سارے تو بدعتی نہیں ہوتے نا، بریلوی تو لاکھوں کروڑوں ہیں، ان میں کچھ ٹھیک بھی ہوں گے، لیکن اگر واقعی وہ بدعت کرتے ہیں ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، پھر دہرایا کرو۔ ریاض الجنہ میں مدینے سے عصر کے بعد 2 رکعت ناجائز ہے پڑھنا۔ کہتے جی کہ حدود حرم میں جب غیر مسلم کا آنا بند ہے تو شیعہ کیوں آتے ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ سارے شیعہ کافر نہیں ہوتے، شیعہ کی کئی قسمیں ہیں،
کافر صرف وہ ہیں جو منکر قرآن ہیں، کافر صرف وہ ہیں جو سیدہ عائشہ صدیقہ کی عصمت و عصمت کے منکر ہیں، کافر وہ ہیں جو سیدنا صدیق کی صحابیت اور صدیقیت کے منکر، سارے تو کافر نہیں ہیں۔ ایک نمبر دو یہ ہے کہ ابھی ایسی کوئی ایکس رے نہیں بنی ہے کہ حکومت لگا دے وہ دیکھ لے کہ یہ کافر ہے مسلمان ہے۔ پاسپورٹ میں تم لکھ کے دیتے ہو ماشاءاللہ مسلمان، تو ہم کیا کریں گے؟ یہ تم نے ٹھپا لگایا ہے کہ مسلم پکا مسلمان ہے، چاہے وہ قادیانی ہو۔